بانو قدسیہ صاحبہ فرماتی تھیں، ہمارا تعلق ایسے معاشرے سے ہے جہاں ٹائم پاس کے لیے فیشنیبل محبوبہ اور نکاح کے لیے دیندار لڑکی کی ضرورت ہوتی ہے۔ بابا جی فرماتے ہیں، جب دل دکھانے کے بعد بھی جو آپ سے شکایت نہ کر سکے، یقین کیجئے اس شخص سے زیادہ محبت کوئی اور نہیں کر سکتا۔ مرد کی مردانگی اس میں نہیں کہ وہ کتنی اکڑ میں رہتا ہے، بلکہ اس کی مردانگی یہ ہے کہ وہ کتنے ناز سے عورت کو رکھتا ہے۔ خوش نصیب ہوتی ہے وہ عورت جس کا محبوب اسے بولے، تم مجھے ہر حال میں پسند ہو، جیسی بھی ہو، موٹی پتلی کالی یا گوری۔ سب سے خوبصورت احساس یہ ہے کہ وہ دعا حقیقت بن جائے جو اللہ اور آپ کے درمیان راز تھی۔ مرد وفا بھی صرف من چاہی عورت سے ہی کرتا ہے، ورنہ کوئی اور اس کے پاؤں کی دھول بھی بن جائے اسے فرق نہیں پڑتا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، زندگی سادی اور مختصر ہونی چاہیے، ورنہ قیامت کے دن حساب میں بڑی پریشانی ہوگی۔ علم کی سب سے بڑی دشمن جہالت نہیں، بلکہ مجھے سب پتا ہے کہ خوش فہمی ہے۔ جب کہیں لڑکی دیکھنے جائیں تو پہلے گھر سے اپنے لڑکے کو 3 سے 4 بار دیکھ لیا کریں۔ جانتے ہیں تلخ ترین الفاظ کیا ہیں؟ ہمیں آپ کی بیٹی پسند نہیں آئی۔ لوگ ایسے ہی نہیں چلے جاتے، تحفہ دے کر جاتے ہیں ڈپریشن کا۔ توڑ کر جوڑ لو چاہے دنیا کی ہر چیز کو، سب کچھ قابل مرمت ہے سوائے اعتبار کے۔ قبر کی اندرونی خوبصورتی کے لیے خود محنت کرو، کیونکہ گھر والے صرف باہر سے ماربل لگا کر بھول جائیں گے۔ ہر مانگ کر حاصل ہونے والی چیز احسان کے ماتحت ہوتی ہے، احساس کے نہیں، پھر چاہے وہ توجہ ہو، پیسہ ہو یا محبت۔ جو مرضی کر لو، آپ عورت کو اپنی مرضی سے متاثر نہیں کر سکتے۔ اگر وہ عورت متاثر ہونا چاہتی ہے تو آپ کے کچھ کرنے کا انتظار کبھی نہیں کرے گی۔ ہم لوگ ضرورت کے وقت ضرورت مند بن جاتے ہیں، ضرورت ختم ہوتے ہی غیرت مند بن جاتے ہیں، لیکن کبھی احسان مند نہیں بنتے۔ دل دکھانے والے ہمیشہ سکون کی تلاش میں رہتے ہیں، مگر ان کو کبھی بھی سکون نصیب نہیں ہوتا۔ وقت کی وقت پر قدر کریں، وقت کے پاس بھی اتنا وقت نہیں کہ وہ دوبارہ آپ کو وقت دے سکے۔ خواہش ریشم کے کیڑے کی طرح ہوتی ہے، انسان خواہشات کے ریشم کو بنتا بنتا خود اسی خول میں دم گھٹنے سے مر جاتا ہے۔ دوستی ایک ایسا پھول ہے جسے چاہے کانٹوں میں رکھو یا دھوپ میں، وہ اپنی خوشبو اور خوبصورتی کبھی نہیں چھوڑتا۔ سب سے پہلے اس انسان کو خوش رکھو جس کو روز شیشے میں دیکھتے ہو، کیونکہ زندگی میں آپ کا خیال آپ سے بہتر کوئی نہیں رکھتا۔ شوہر کا کام بیوی کو صرف باہر والوں کی نگاہوں سے بچانا ہی نہیں، بلکہ گھر والوں کی زبان سے بچانا، اس کی عزت کروانا اور عزت کرنا بھی ہوتا ہے۔ بہت کچھ چھوڑ رکھا ہے میں نے اپنے اللہ کے بھروسے پر، میرا اللہ مجھے کبھی نا امید نہیں کرے گا۔ احسان فراموش میں مطلب پر انسان سب کچھ حاصل ہونے کے باوجود بھی تنہا اور بے سکون رہتا ہے۔ لڑکیاں پسند کا سوٹ نہ ملے تو عید نہیں مناتی، مگر ایک ناپسندیدہ انسان کے ساتھ چپ چاپ پوری زندگی گزار دیتی ہیں۔ گرچہ مختصر رہے لیکن مخلص رہے، کئی بناوٹی چاہنے والوں سے ایک مخلص چاہنے والا بہت بہتر ہے۔ بے شک محبت بہت انمول ہے، مگر عزت کا مقام محبت سے بھی اوپر ہے۔ کسی کو محبوب تسلیم کرنے کے بعد اس کی ذات میں ایپ نکالنا بہت بڑا گناہ اور کفر ہے۔ احساس سے خالی دل اس تاریک غار کی مانند ہے جو سدا سورج کی کرنوں سے محروم رہتا ہے۔ اگر زندگی میں بہت زیادہ غم آنے لگے تو اس بات کی نشانی ہے کہ آسمانوں پر آپ کو بہت پسند کیا جا رہا ہے۔ جس انسان کو غصہ زیادہ آتا ہے وہ انسان پیار بھی اتنا ہی زیادہ کرتا ہے، اتنا ہی صاف دل رکھتا ہے۔ کچھ لوگ شفا جیسے ہوتے ہیں، بات کرتے ہیں تو تسکین ملتی ہے، لفظ کہتے ہیں تو مرہم لگتے ہیں۔ کچھ لوگ صرف لوگ نہیں، ہمارا علاج ہوتے ہیں، سکون ہوتے ہیں۔ آسمان سے کبھی ناکامی کا پیغام نہیں آتا، آسمان سے ہمیشہ ایک یقین دہانی آتی ہے، غم نہ کرو، بے شک اللہ تعالیٰ تمہارے ساتھ ہے۔ زندگی کی کتاب میں سب سے حسین صفحہ ماں کی محبت ہے۔ اگر آپ ہاتھ پر ہاتھ رکھے اچھے وقت کا انتظار کر رہے ہیں، اچھا وقت بھی ٹانگ پر ٹانگ رکھے آپ کی محنت کا انتظار کر رہا ہے۔ کبھی کبھی کوئی وجہ نہ ہوتے ہوئے بھی اپنے شریک حیات سے ناراضگی کا اظہار کرنے کو جی چاہتا ہے،
اور یہ ناراضگی نہیں ہوتی، بس اپنے ساتھی کی توجہ حاصل کرنے کا ایک بہانہ ہوتا ہے۔ اکثر کہا جاتا ہے کہ تالی ایک ہاتھ سے نہیں بجتی، لیکن کبھی کبھار تالی بجانے والے دونوں ہاتھ ایک شخص کے ہوتے ہیں۔ وہ تالی آپ پر بجتی، کبھی عزت کی، کبھی دولت کی اور کبھی تماشے کی۔ زندگی جینا سیکھے دکھاوے کے بغیر، نرمی سے چلنا سیکھے غرور کے بغیر، مدد کرنا سیکھے فائدے کے بغیر، ملنا جلنا سیکھے مطلب کے بغیر۔ جس سے آپ محبت کرتی ہیں، کیا وہ بھی آپ سے محبت کرتا ہے یا نہیں؟ آج آپ کو کچھ ایسی نشانیاں بتائیں گے جس سے اس بات کا علم ہوگا۔ نمبر 1، اگر وہ آپ کی مرد کسی چیز پر توجہ نہیں دیتے جب تک کہ کوئی ان کی قدر نہ کرے، آپ واقعتاً آپ سے پیار کرتا ہے تو آپ کسی بھی ٹاپک پر بات کریں، اسے توجہ دینے میں کوئی حرج نہیں ہوگا۔ آپ مانیں یا نہ مانیں، لیکن سچی محبت میں عورت کی آواز مرد کے دل کو چھو جاتی ہے۔ نمبر 2، آپ کو پانے کے لیے لڑے گا۔ اگر وہ سچ میں آپ سے پیار کرتا ہے تو اس کے لیے فاصلوں کی کوئی اہمیت نہیں ہوگی۔ وہ اپنی راہ میں آنے والی ہر رکاوٹ عبور کرے گا اور آپ کو پانے کی ہر ممکن کوشش کرے گا۔ نمبر 3، اپنی خواہشوں کی قربانی دے گا۔ اگر وہ بیچ میں آپ سے پیار کرتا ہے، اگر وہ آپ کی ضروریات کو مد نظر رکھتا ہے تو اس میں کوئی شک نہیں کہ وہ آپ سے محبت کرتا ہے۔ آپ کے لیے چھوٹی چھوٹی قربانیاں دینے سے نہیں گھبراتا، بلکہ اسے اس بات کا احساس۔ نمبر 4، آپ کو کھونے سے ڈرے گا، اور یہ بھی کہ ایک حقیقت ہے کہ مرد کمزور اور خوفزدہ ہونے کو پسند نہیں کرتے، اس لیے اگر وہ آپ سے واقعی پیار کرتا ہے تو وہ آپ کو کھونے کا خدشہ ظاہر کرے گا۔ وہ آپ کا ساتھ کبھی نہیں چھوڑے گا تو مر جائے گا۔ غلطی نہ ہونے کے باوجود سب ختم ہونے کے قریب وہ اسے کھونے کے ڈر سے معافی مانگ لے گا۔ یہی سچی محبت کی علامت ہے۔ ایسا مرد ہیرا ہے، ایسی عورت خوش نصیب ہے۔ نمبر 5، اگر وہ شخص سچ میں آپ سے محبت کرتا ہے تو آپ کی کامیابیوں کو اپنی کامیابیاں سمجھے گا۔ وہ کبھی بھی آپ سے مقابلہ نہیں کرے گا، بلکہ وہ آپ کے تمام مقاصد اور خوابوں کے حصول میں آپ کی حوصلہ افزائی کرے گا، آپ کا ساتھ دے گا۔ ہر بار برداشت کرنا، مسکرا کر آگے بڑھ جانا ممکن نہیں ہوتا، کئی بار ہم بکھر بھی جاتے ہیں۔ میرے لہجے پر تذکرہ کرنے والے لوگ میرے در سے گزریں گے تو مر جائیں گے۔ اگر کسی مرد کو اپنی اصل اوقات دیکھنی ہے تو کچھ وقت کے لیے بے روزگار ہو جائے۔ انسان کو انسان سے دور کرنے والا 2 چیزیں ہیں، پہلی چیز زبان اور دوسری چیز پیسہ ہے۔ پیسہ ایک واشنگ پاؤڈر ہے جو ہر قسم کے داغ مٹا دیتا ہے۔ اندھے نکالتے ہیں چہرے سے میرے نقص، بہروں کو شکایت ہے کہ غلط بولتا ہوں میں۔ لوگ اس دنیا میں ہر چیز بہتر چنتے ہیں سوائے لفظوں کے۔ گزرے ہوئے کل